کہا میں دو باتیں کہہ سکتا ہوں کہ یا تو انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی یا جب یہ بن رہی تھی تو یہ دیکھ رہے تھے. اچھا یہ ایک خطبے کا اثر ہے. اگر باقی خطبے پڑھ لے نبوت کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, بعثت کے بارے میں, قرآن کے بارے, کوئی چیز ایسی نہیں ہے مذہب اسلام کی کہ جسے علی علیہ السلام نے نہ چھیڑا ہو. اب میں چونکہ یہ تو ایک خاص موضوع ہے, نہج البلاغہ کا ایک الگ ٹاپک ہے, میں اس پہ نہیں بولنا چاہتا, لیکن چونکہ ربط دینا ہے. تو جس طرح حضرت علی علیہ السلام نے صلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا آگے کو آ جائیں تاکہ آپ کو, اچھا یہ باتیں بڑی خاص خاص لوگوں کو بتائی جاتی ہیں, اس وجہ سے کہہ رہا ہوں آگے کو آ جائیں. صلوات پڑھیں محمد. تو مولا نے کیا کیا, کہا یہ کوفے میں خطبہ دیا. یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ صحیفہ کاملہ خطبوں کی کتاب نہیں ہے. آج کا موضوع بڑا ٹف ہے. صحیفہ کاملہ خطبوں کی کتاب, جس طرح مولا نے منبر پہ خطبہ دیا, اب یہاں دیا, اب وہاں دیا, اب جنگوں میں دیا, اب یہاں دیا, تو سارے خطبے ہیں میرے مولا کے. اور وہ خطبے ایسے ہیں کہ جن میں مجمع نیچے بیٹھا ہے, اور مجمع میں بھی ایسا بدبخت, اللہ کی پناہ اس قوم سے. واقعاً ان کے لیے مولا علی جیسا ہی چاہیے تھا. اگر کوئی اور نبی ہوتا اس سے بھی شاید کام نہ چلتا, کیونکہ مولا علی ہی. اور آگے یہ کیسے آپ کہہ رہے ہیں, میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر دوسرا کوئی کر سکتا ہوتا تو اللہ اسے بھیجتا وہاں. بھائی اللہ کی عدالت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھا نہیں اس لائق, تو نبی اور علی ہی کا سینہ تھا جو ایسوں کو برداشت کر لیا. جو اتنے بڑے عالم اور ایسے جاہل ماحول میں, جہاں وہ کہہ رہے ہیں پوچھو پوچھو آ کے. آج کیا ہوتا ہے کہ پوچھنے والے پیچھے پیچھے اور جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ آگے آگے. اور اس دور میں کیا ہے, ارے مجھ سے پوچھ لو, خدا کی قسم میرے سینے میں علم کا سمندر ٹھاٹے مار رہا ہے. دیکھیں جس کے پاس علم ہوتا ہے اسے پریشانی ہوتی ہے اگر پوچھنے والا نہیں ملتا. بہت زیادہ پریشان ہے, پوچھو پوچھو کچھ تو پوچھو مجھ سے. اور پوچھ بھی رہے ہیں بدبخت, تو یہ پوچھ رہے ہیں بتائیے ہمارے سروں میں بال کتنے ہیں. اچھا یہ بتائیے اگر یہ بتا دیا کہ اتنے ہیں تو تمہیں کیا فائدہ ہے اس سے. سوال ایسا تو ہو کہ جس سے کوئی فائدہ ہو. آج بھی اسی امت کے ہیں, ان کا بھی سوال کبھی اچھی باتوں کے بارے میں نہیں ہوگا. ان کی دادی کا نام کیا تھا, جناب عباس کی جو زوجہ ہیں ان کی دادی کا نام کیا. اچھا اگر پتہ بھی چل گیا تو آپ کیا کر لیں گے. تو علمی سوال ہونا چاہیے. وہ کیا میرے سر میں بال کتنے ہیں, تمہیں فائدہ تو کچھ نہیں ہے. مولا نے بھی ایسا ہی جواب دے دیا جیسا سامنے والا تھا, کہا جتنے آسمان میں ستارے ہیں اتنے ہی تمہارے سر میں بال ہیں. اب جاؤ گن لو جا کے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عالم کی ایک پریشانی ہو جاتی ہے جس کے سینے میں اتنا علم ہو اور اس سے سوال. تو اب نہج البلاغہ اور صحیفہ سجادیہ کا ڈیفرنس یہ ہے کہ نہج البلاغہ میں خطبات ہیں جہاں نیچے مجمع اوپر علی ابن ابی طالب. فرق محسوس کیجئے آپ, نیچے مجمع سن رہا ہے اور مولا علی بس فضائل بیان کر رہے ہیں, زمین کی خلقت کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, بعثت کے بارے میں, نبی کے بارے میں, جنت کے بارے میں, جہنم کے بارے میں, عورت کے بارے میں. سمجھ رہے ہیں, کبھی جمل میں, کبھی صفین میں, ہر جگہ خطبہ دے رہے ہیں. میں تمہیں بلاتا ہوں سردی میں تو تم یہ کہتے ہو یا علی سردی میں کیا کریں گے لڑکے. میں بلاتا ہوں گرمی میں, یا علی اب تو گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو سردی میں سردی زیادہ ہو رہی ہے, گرمی میں
گرمی. اب میرے مولا نے فرمایا کہ جو قوم سردی اور گرمی کو برداشت نہ کر سکتی ہو وہ تلواروں کے حملوں کو کیا برداشت کر سکتی ہے. اب پریشان ہے میرا مولا، پریشان ہے، مگر پھر بھی ہدایت کے لیے بیان کیا جائے. تو یہ ہو رہا ہے خطبوں میں. اور کچھ وہ ہیں نہج البلاغہ میں 3 حصے ہیں نا، 3 پارٹ جسے کہہ سکتے ہیں آپ. پہلا خطبے، دوسرا مکتوب. مکتوب یعنی خط، ادھر عامل بھیج دیا، ادھر خط لکھ دیا، ایسے کرنا، ایسے کرنا، لوگوں میں جانا تو غرور نہ کرنا، لوگوں میں جانا تو انہیں پریشان نہ کرنا، لوگوں میں جانا تو تمہارے وجود سے انہیں فائدے ہونے چاہیے، نقصان نہیں ہونے چاہیے. مالک اشتر، جب تم لوگوں کے درمیان میں جانا تو یہ دیکھنا اما اخ لک فی الدین و شبیہ لک فی الخلق، اس لیے کہ جب تم جا رہے ہو تو کچھ لوگ وہ ملیں گے جو مسلمان ہوں گے، کچھ لوگ وہ ہوں گے جو غیر مسلم ہوں گے، مگر تم ہمارے نمائندے ہو. دونوں کا احترام کرنا، ایک کا اسلام کی وجہ سے احترام کرنا، ایک کا انسانیت کی وجہ سے احترام کرنا. ابھی درس دیا جا رہا ہے. تو یہ ہیں مکتوبات یعنی خط. اور کچھ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، چھوٹے چھوٹے بالکل ایک ایک لائن کے، جیسے لکھا ہوا ہے یہ نوا ہے. میرے بھی ماشاءاللہ حفظ نہج البلاغہ، پوری تو نہیں ہے لیکن یہ سارے کلمات قصار، کلمات قصار میں چھوٹے چھوٹے. اذا قدرت علی عدوک، جب آپ دشمن پر قدرت حاصل کر لیں تو اسے معاف کر دیں. سمجھ رہے ہیں؟ اذا قدرت علی عدوک فاجعل العفو عنہ شکرا للقدرت علیہ. اگر آپ کو انتقام کے اوپر قدرت حاصل ہو اور لوگ تمہارے سامنے آ رہے ہوں تو مجبور جان کے اس پہ حملہ نہ کرنا، چاہے وقت کا مروان ہی کیوں نہ ہو. نہیں عزیزو، اگر ہسٹری، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ پہلے وہی جز مکمل کر لیتا میں. اب اگر میں یہ آپ کو بتا دیے ہوتا پہلے تو آپ واقعاً بڑا تلذذ حاصل کرتے اس مسئلے میں. مروان ابن حکم اور اس کی اولاد سے کیا آئے نہیں ہے، اتنا ستایا مگر جب واقع ہرا ہوا تو پھر جب کسی کا دروازہ نہ ملا امن کے لیے تو سید سجاد کے دروازے پہ آیا. اتنا بڑا دشمن ہے، چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، جاؤ ہم تمہاری عورتوں کو نہیں رکھتے. مگر ایک مرتبہ کا میرے دادا نے فرمایا تھا کہ جب دشمن جھک کے آ جائے تو اس سے انتقام نہ لینا. اب دیکھ رہے ہیں آپ. تو اس میں زندگی گزارنے کا طریقہ، چھوٹے چھوٹے کلمات، انشاءاللہ جب کبھی نہج البلاغہ پہ موضوع ہوگا تو اس پہ پڑھا جائے گا. تو یہ 3 حصے ہیں، چھوٹے چھوٹے کلمات ہیں، خط ہیں، خطبے ہیں. اب آ جائیے صحیفہ سجادیہ پہ. اس میں بھی 3 طرح کے ہیں. دعائیں ہیں. دعاؤں میں کیا ہے؟ وہی زمین کے بارے میں، آسمان کے بارے میں، جنت کے بارے میں، پریشانی کے بارے میں، بارش کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں، نبی کے بارے میں، ماں باپ کے بارے میں، گناہ کے بارے میں، توبہ کے بارے میں، موت کے بارے میں، ملک الموت کے بارے میں. اب اس میں بھی سارا وہی ہے. ابھی بعد میں جو ہفتے میں پڑھنا ہے وہ، یہ جمعے کی دعا، یہ سٹرڈے کی دعا، یہ سنڈے کی دعا، یہ منڈے کی دعا، اب وہ بھی ہے. اور اس کے بعد مناجات بھی ہے. مناجات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ میرے پاس بیٹھے ہیں میں آپ کے کان میں کہوں. تو کچھ دعائیں وہ ہیں جو علی الاعلان ہیں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو بالکل پوشیدہ طور پہ ہیں. تو اس میں بھی 3 طریقے کی ہیں. اب کیا فرق ہے دونوں میں؟ اگر آپ میری طرف متوجہ ہیں ایک ایک جوان، فرق محسوس کر لیجئے. نہج البلاغہ نام ہے اس کتاب کا کہ جس میں توحید کو سمجھایا گیا. جس میں توحید کو سمجھایا جائے اسے نہج البلاغہ کہتے ہیں. جس میں اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سمجھایا جائے اسے صحیفہ سجادیہ کہتے ہیں.
صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. فرق. اب آپ نے محسوس کیا کہ انہوں نے بتایا توحید کیا ہے. ایک علی نے، اس علی نے بتایا جسے تم ایک مانتے ہو اس سے مانگنے کا سلیقہ کیا ہے. ہر آدمی سے مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. جب تک آداب نہ پتا ہوں، جب تک شرائط نہ پتا ہوں. اب میں بتاؤں گا انشاءاللہ، چونکہ بحث شروع ہو گئی ہے صحیفہ سجادیہ کے اوپر، تو اس میں بتایا گیا طریقہ کیا ہے، دعا کا مطلب کیا، دعا کی تعریف کیا ہے. کسے کہتے ہیں دعا؟ ارے نہیں بھائی، ہاں اللہ سے مانگنا کیا، یہ تو کسی اور سے بھی مانگنا یہ بھی دعا ہی. تو دعا عام بڑی اچھی تعریف کی، بالکل صحیح کیا آپ نے. دعا کسے کہتے ہیں؟ جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ دعا نام ہے مانگنے کا. دعا مانگنا، اللہ سے مانگنا، یہ ہے دعا. لیکن جہاں اپنی حسرت پوری ہو جائے پھر منہ پھیر لینا. پریشانیوں میں ہے پروردگار، بڑے پریشانیوں میں. ارے دو تین مولوی صاحب کو بلا لو، دو تین قرآن پڑھنے والوں کو بلا لو، دو تین حدیث قصہ پڑھنے والوں کو بلا لو، سب کو بٹھا، من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سارے پریشان ہیں، سب پڑھوایا جا رہا ہے. اور اب جو قبول ہوا تو نہ مولوی یاد ہے، نہ مسجد یاد ہے، نہ دعا یاد ہے، نہ آیت یاد ہے، سارے کے سارے. تو ایک یہ بھی دعا ہے. اسے دعا نہیں کہتے، توجہ کہتے. دعا اسے نہیں کہتے کہ آپ جب وقت پڑھیے تو مانگیے. بس صحیفہ سجادیہ نے یہی احساس دلایا کہ دعا کسے کہتے ہیں. امام کہتے ہیں دعا خالی مانگنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دعا میں تو یہ ہوتا ہے آدمی کہ جب ضرورت پڑی مانگ لیا، جب پیٹ بھر گیا تو ہٹ گیا ادھر سے. نہیں، دعا نام ہے احساس عظمت ربوبیت کا، احساس ذلت عبودیت کا. نہیں جملہ نہیں سمجھے آپ. دعا نام ہے دو چیزوں کا، اللہ کی عظمت کا احساس، عبدیت کی کمزوری کا احساس. معبود تو غنی مطلق ہے، میں کمزور ہوں، میں چاہے جتنا امیر ہوں پھر بھی غریب ہوں، میں چاہے جتنا بڑا عالم ہوں پھر بھی جاہل ہوں، میں چاہے جتنا بڑا رئیس ہوں پھر بھی فقیر ہوں. بس جہاں یہ احساس زندگی بھر رہے میں کمزور اور وہ غنی مطلق، بس اس احساس کا نام ہے دعا. توجہ چاہتا ہوں. جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو چاہے دعا قبول ہو تب بھی اللہ کے گھر میں رہے گا، چاہے دعا قبول نہ ہو تب بھی اللہ کے گھر میں رہے گا. ورنہ اگر دعا نام ہوتا خالی حاجت پورا کر دینے کا، تو جب حاجت پوری ہو جائے تو اللہ سے ربط ختم کر لو. نہیں، امام کیا صحیفہ سجادی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ دعا نام ہے احساس عظمت ربوبیت. ہمیشہ اپنی ذلت کا احساس کرو، اس کی عظمت کا اعتراف کرو. اب اگر بستر پر بھی ہو، دعا نہیں بھی کر رہے ہو تو تمہارا وجود ہی دعا ہے. بستر پہ ہو، آرام کر رہے ہو، سو رہے ہو تو تمہارا کل وجود ہی دعا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ احساس ہے کوئی ہے اور میں ہمیشہ محتاج ہوں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ وہو الغنی. قرآن میں ہے اے لوگو تم سارے میرے در کے فقیر ہو، بس وہی ہے پروردگار جو غنی ہے، کوئی نہیں ہے ایسا. تو عزیزو دعا خالی مانگنے کا نام نہیں ہے.
کہ مانگ لیجئے نہیں، یہ احساس پیدا کریں. تو اس احساس کا نام ہے، بات سمجھ میں آئے گئی، اس احساس کا نام ہے دعا. یہ صحیفہ سجادیہ کی تعلیم ہے آپ کو. اسی وجہ سے توحید کا بیان ہو رہا ہے کہ دعا ہے، نبوت کا بیان ہو رہا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کا پیٹ بھر دے، اسے بچے دے دے، اسے یہ دے دے، اسے وہ دے دے. نہیں، کیا ہے؟ نبی کو ایسے بنایا، نبی نے ایسے تبلیغ کی، نبی ایسے مبعوث ہوئے. اللہ ایسا ہے، نہ اس سے کوئی آخر میں ہے، نہ اس سے کوئی پہلے ہے، نہ اسے آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، نہ اسے دل میں سوچا جا سکتا ہے، نہ دماغ سے نہ اس کی تعریف کی جا سکتی ہے. تو اس کا نام کیا ہے؟ دعا. اپنے کو کمزور، اس کو، اور پھر وہ ایسا کہ دنیا کا ہر انسان جتنا جتنا مانگتے چلے جائیے اتنی ہی دوریاں پیدا ہوتی چلی جاتی ہیں. یہ ہے عظمت. دیکھیے، یہ ہے احساس، اس کو کہتے ہیں دعا. اسی لیے صحیفہ سجادیہ کو امام نے لکھوایا. کیا؟ کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں جتنا مانگتے چلے جائیے گا اتنی ہی دوریاں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. ابھی میں سمجھاؤں کیسے. کیا حقیقت ہے ایک سگریٹ کی؟ کوئی تو نہیں ہے، یہاں تو اور بھی زیادہ پی جاتی ہیں. تو مانگیے آپ ایک دن، لائیے، ارے دے دیجئے بھائی، لیجئے بسم اللہ، انہوں نے دے دی. دوسرے دن آئے، لائیے، پھر دے دی. تیسرا دن آیا، آپ نے راستہ ہی بدل دیا ادھر سے. کیوں؟ ارے وہی آ رہا ہے. جب بھی ملتا ہے، کبھی ایسا نہیں کہ خود لا کے دے دی ہو مجھے، جب بھی ملتا ہے ہمیشہ مجھی سے. راستہ بدلا یا نہیں بدلا؟ اچھا، آپ کا ہاتھ ایسے ہی ہے، لائیے لائیے، گھر پہ تک قلباب کیا جا کے. پاپا ہیں آپ کے؟ بیٹے سے کہے، بیٹا کہہ دینا نہیں ہے. کیوں؟ ارے آیا ہی ہوگا مانگنے کے لیے. تو آپ نے دیکھا، جب آپ نے کسی چاہنے والے سے مانگیے، کسی دوست سے مانگیے، کسی رشتہ دار سے مانگیے، کسی ماموں سے مانگیے، اپنے چچا سے مانگیے، جتنا آپ زیادہ مانگتے چلے جائیں گے اتنی ہی نفرتیں پیدا ہوتی چلی جائیں گی. ہے یا نہیں؟ ہوتا ہے بھئی. ایسی تو بات نہیں ہے جو آپ کہیں کہ اس کا حوالہ دو ہمیں. حوالہ تو سب سے بڑا آپ ہی بیٹھے ہیں. میں بیٹھا ہوں، ذرا کر کے دیکھ لیجئے کہ جہاں زیادہ مانگتا ہے دوسرے سے، وہیں سے دوریاں، دروازے بند کر لیے جاتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہاں ناراض کس وجہ سے ہوا؟ کہا یہ مجھ سے مانگ رہا ہے. بھائی امام سجاد نے یہی احساس پیدا کرایا. ایسوں سے کیوں مانگتے ہو جو مانگنے کی وجہ سے دور ہو جاتا ہے؟ ایسے سے مانگو جو مانگنے کی وجہ سے بالکل قریب ہو جاتا. صلوات بھیج دیں محمد والی محبت پر. ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ پھر کہتے ہیں، سید ابن طاؤس کہتا ہے میں نے دیکھا میرا مولا کعبے کے قریب، امام سجاد قریب ہیں بالکل. کیا کہہ رہے ہیں؟ رات کا وقت ہے. الہی، اے میرے پالنے والے، غلقت الملوک ابوابہا، دنیا کے بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. غلقت الملوک ابوابہا، ایک ایک جملے پہ توجہ. غلقت الملوک ابوابہا، بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے ہیں. وَأَقَامَتْ عَلَيْهَا حُرَّاسَهَا، اور دروازے بند کر کر کے ان پہ نگہبان بٹھا دیے ہیں، کوئی نہ آنے پائے. لیکن پھر کیا؟ لیکن پروردگار بابوں کا مفتوح للسائلین، تیرا دروازہ ہر وقت سوال کرنے والے کے لیے کھلا ہوا ہے. پہچانیے،
क्या एहसास दिला रहे इमाम सज्जाद कि पूरी दुनिया के बादशाह चाहे जितने सकी हों, मगर एक वक्त वो होता है जब सबके दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, निगहबान बिठा दिए जाते हैं, रात का वक्त है, हम सो रहे हैं, तो ऐसे से क्यों मांगते हो जो रात को सोता हो, ऐसे से क्यों नहीं मानते जो कभी ना सोता हो। सलावत भेज दे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बात समझ रहे हैं? जनाब मूसा ने कहा परवरदिगार ये कौम आई है कि तुम्हारा अल्लाह क्यों नहीं सोता। उन्होंने कहा बड़ी हट्टी कौम थी, ये भी जिद्दी, अल्लाह बचाए जिद्दी कौम से, बड़ी परेशान करने वाली। जनाब मूसा ने कहा, जनाब मूसा से कहा 40 रात जागो। जाग रहे हैं जनाब मूसा। कहा आज की रात 2 शीशे हाथ में ले लेना, सोना नहीं, टकराने ना पाए। अब जो जनाब मूसा जाग रहे हैं, खाली पहले दिन का मसला है, जागते रहे, एक लम्हा ऐसा है जिसमें सो गए, सोए तो शीशे टूट गए। सुबह को उठे, मूसा क्या हुआ? कहा पालने वाले शीशे तो टूट गए। कहा भाई यही तो समझाना चाहता हूं, जब तुम सो के 2 शीशे की हिफाजत नहीं कर सकते, हम इसी वजह से नहीं सोते हैं ताकि दुनिया का निजाम दिरहम और बरहम ना होने पाए। तो अजीजो इमाम क्या फरमाना चाहते हैं? गल्लक़तिल मुलूक अबवाबहा, ए पालने वाले सबके दरवाजे बंद कर दिए गए और उन बादशाहों ने उनके ऊपर क्या बिठा दिए? निगहबान बिठा दिए। लेकिन बाबों का मफ्तूहुन लिस्साइलीन, इसी वजह से तो कहते हैं कि जब रात के वक्त सबके दरवाजे बंद हो जाएं तो हमारे दरवाजे पर आ जाओ। रात का वक्त है, नमाज़े शब है, हमारे दरवाजे पे तो आके देखो। जब सब सो गए हैं हमारा दरवाजा उस वक्त भी खुला है। बाबों का मफ्तूहुन लिस्साइलीन, तेरा दरवाजा सवाल करने वालों के लिए खुला हुआ। फिर कहते हैं जे तो कहा ले तंजुरा इलैया, मैं इसी वजह से इस वक्त आया हूं ताकि तेरी नजर रहमत मुझ पर हो जाए। नहीं अजीज, तो चाहने वाले हैं आप इमाम सज्जाद की। देखिए दर्स किया दिया जाए। पहला दर्स ये है कि दुनिया से मांगोगे तो दूरियां पैदा होती चली जाएंगी। दुनिया से मांगोगे तो एक वक्त मुअय्यन होगा, एक वक्त नहीं दिया जाएगा। लेकिन उससे मांगो जहां न वक्त मुअय्यन हो, जहां न देने से नाराज होता हो, बल्कि क्या कहता है? वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलूना जहन्नमा दाखिरीन। भाई बात आ गई तो मैं कटौती नहीं करता हूं इल्म में, और बड़ी अजीम बात याद आ गई है मेरे इस आयत के हवाले से। दुनिया से मांगोगे तो नाराजगी बढ़ती है। आयत क्या कहती है? वक़ाल रब्बुकुम, तुम्हारा रब तुमसे कहता है क्या? उदऊनी, मुझसे मांगो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। फिर क्या है? इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती। दुआ भी अरबी ग्रामर का लफ्ज है, अरबी लैंग्वेज का है या नहीं है? लौला दुआओकुम कुरान मजीद में खुद इस्तेमाल हुआ। अगर तुम्हारी दुआएं ना होती तो तुम बर्बाद हो गए होते, हम तुम पर नजर रहमत ना डालते, है या नहीं है? तो दुआ भी अरबी का लफ्ज है और इबादत भी अरबी का। और अगर अरबी का ना होता क्या कहा? काला रब्बुकुम उदऊनी, दुआ से ही तो है। तुम्हारा रब कहता है तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा। इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और वो लोग जो मेरी इबादत से अकड़ेंगे।
اعراض کریں گے، منحرف ہو جائیں گے، سیدخلون جہنم داخرین، تو ہم ان کو سیدھے سیدھے جہنم میں داخل، ذلیل کر کے انہیں جہنم میں داخل کر دیں گے۔ کہاں سے اعراض کر دیں گے؟ قرآن میں لفظ کیا ہے؟ یہ بھی ہو سکتا تھا، مگر کیا کہا؟ مجھ سے دعا کرو تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ جو لوگ مجھ سے اعراض کریں گے میری عبادت سے، اب پوچھئے عبادتی سے مراد کیا ہے علماء کرام سے؟ نماز سے اعراض کریں گے، روزے سے، حج سے، زکوٰۃ سے، خمس سے۔ اب سنیے لطافت، پوری دنیا میں اس مانگنے کو اور دعا کو ضلالت کہا جاتا ہے، مگر اللہ کیا کہتا ہے؟ جو لوگ میری عبادت سے کریں گے، سب نے کہا عبادت سے مراد ہے دعا نہیں عزیزو، عبادت سے مراد ہے دعا۔ دنیا میں مانگنے کو ذلت کہا جاتا ہے، اللہ سے مانگنے کو عبادت کہا جاتا ہے۔ میری عبادت سے یعنی مجھ سے نہیں مانگو گے۔ ہے کوئی ایسا جو آپ میں پورے شارجہ میں ہو، ارے مجھ سے نہیں مانگو گے تو میں ناراض ہو جاؤں گا؟ الٹا ہے بالکل۔ یار کوئی دروازہ تمہیں نظر ہی نہیں آتا، منہ اٹھا کے چلے آتے ہو۔ یہ تو دیکھ لیا کرو میری بھی بچے ہیں، میری بھی بیوی ہے، میں بھی پریشان حال ہوں، میں بھی محتاج ہوں۔ اچھا اگر اس کا دل بھی بڑھتا ہے تو عورت روک دیتی ہے، دیکھ کے خرچ کرو، یہ بچے نہیں نظر آتے ہیں بھائی۔ اسی وجہ سے اللہ نے کہا پھر ایسے سے مانگو، نہ بیوی ہو، نہ بچے ہو، نہ اولاد ہو، نہ رشتہ دار ہو، ہیں تو اب پریشان حال ہے کیا؟ اس کو میرا ہی دروازہ نظر آتا ہے۔ اور امام کیا کہہ رہے؟ بس احساس کرو وہ ہے، کسی اور سے نہ مانگو، اسی سے مانگو۔ صحیفہ سجادیہ میں یہ میں اس وجہ سے پوائنٹ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آپ پہچانیے صحیفہ سجادیہ میں کیا تعلیم دی جا رہی ہے آپ کو۔ احساس عظمت ربوبیت، احساس کمزوری عبدیت۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ میری عبادت سے کریں گے تو لوگ مانگنے سے اکڑتے ہیں، ہم سے نہ مانگو۔ اور وہ کیا کہتا ہے؟ جو مجھ سے نہیں مانگے گا تو میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں۔ ہے کوئی خدا ایسا؟ ہے کوئی دنیا میں ایسا کہ جو ناراض اس بات پہ ہوگا کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہے ہو؟ اچھا دوسرے سے مانگتا ہے اگر کبھی رشتہ دار، تو کبھی اپنے رشتہ دار کو بھی جلال آ جاتا ہے۔ فرض کریں شارجہ میں ہیں اور کوئی ہندوستان میں ہے، اور ایک جوان بچہ بھیک مانگنے لگے اور یہیں کسی سے مانگی، اور میں وہاں جا کے پہنچا، آپ کا بیٹا کیا کر رہا ہے؟ کہا ہمارا بیٹا تو وہاں ڈیوٹی پہ ہے، نوکری کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ ارے میں نے تو اسے وہاں دبئی کے آس پاس اور وہاں شارجہ کے بیچ میں بھیک مانگتے ہوئے دیکھا انہیں۔ اب جیسے ہی میں نے کہا بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، وہ کہنے لگے ناک کٹا دی ہماری، بے عزتی کرا دی ہماری۔ ارے مانگنا ہی ہوتا تو ہم سے مانگ لیتے، دوسرے کے سامنے ہاتھ کیوں پھیلایا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محبت کرنے والا رشتہ دار بھی یہ نہیں چاہتا کہ دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ تو جب یہ رشتہ دار یہ کہتا ہے کہ میری بے عزتی ہے، تم نے کسی سے کیوں مانگا؟ تو وہ خدا برداشت کیسے کرے کہ بندہ میرا ہو ہاتھ دوسرے کے سامنے؟ میرا بندہ ہو کر کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلائے؟ نہیں، یا میرے سامنے مانگنا یا جن کو میں نے اختیار دیا ہے ان کے سامنے جا کے مانگنا، ہر کسی کے دروازے پر نہیں جانا۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے اللہ نے کیا کہا؟ اچھا کمال دیکھیے بندے کی ذہانت کا، کتنا کریم ہے وہ خدا۔ صحیفہ سجادیہ میں یہی تو تعلیم دی جا رہی ہے۔ میں نے کہا دعا کی تعریف یاد کر لیجئے گا، آج سے مانگنا نہ کہیے گا۔ احساس عظمت رب اور اپنی کمزوری کا احساس، ہمیشہ اپنے کو غلط سمجھنا، اپنے کو کمزور سمجھنا۔ اب میں یہ بتا رہا ہوں، فرض کریں ایک آدمی نے مانگا اللہ سے اور وہ فرض کریں 2-3 مہینہ گزر گیا نہیں ملا،
ہے یا نہیں ہے؟ تو بندوں سے آپ نے نہیں سنا یہ کہتے ہوئے کہا ارے بھائی اب اللہ بھی نہیں سنتا. مولانا صاحب آپ نے اتنی روایتیں پڑھ دی، اتنی آیتیں پڑھ دی، ہم نے تو ساری پڑھ لی، کچھ بھی نہیں ہوتا ان میں. ہے یا نہیں؟ کہتا ہے نہیں. دیکھیں یہ ایسی ہیں جو آج میں تمہارے بیچ سے اٹھا کے لایا ہوں ساری، جس میں آپ نہ کہہ سکے حوالہ دیجئے. سب سے بڑا حوالہ آپ ہیں. ہوتا نہیں ارے اتنے پریشان ہیں اتنے، تم تو کہتے ہو قرآن میں ہے، یہ ہے بھی یا نہیں ہے کہ تم دعا کرو میں قبول کروں گا. بس امام فرماتے ہیں یہی تو احساس ختم کرنا ہے اس کتاب کے ذریعے. نہیں، اگر دعا قبول نہیں ہو رہی ہے مانگنے کے بعد بھی تو بندہ یہ سوچے میری غلطی ہے، ہو سکتا ہے مجھے ہی مانگنے کا سلیقہ نہیں آ رہا، اس کے کرم میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ دے گا. سمجھ رہے ہیں آپ یا نہیں؟ تو یہ نہ کہیے اپنے میں کمیاں نکالیے. پتہ نہیں کتنے گناہ ایسے ہوتے ہیں بندے کے. خود امام زین العابدین فرماتے ہیں دعائے کمیل پڑھی ہے آپ نے؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، پالنے والے میرے اور گناہوں کو بھی بخش دے کہ جو دعا کے اور تیرے درمیان میں حائل ہو جاتے ہیں. تو کبھی اب آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ قبول نہیں کرتا، تو امام یہی تو احساس دلانا چاہتے ہیں کہ بندے کے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو حائل ہو جاتے ہیں، یہ گناہ پہنچنے ہی نہیں دیتے تمہاری آواز. تحبس الدعا، اللہ ان گناہوں کی وجہ سے تمہاری دعائیں قبول نہیں کرتا. تو پہلے ان گناہوں کو ختم کرو. یہ نہ کہو اس کی عطا میں کمی ہے، یہ کہو ہمارے کردار میں کمی ہے. یہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں. اچھا دلیل کیا ہے؟ ہم نے کہا دلیل یہ ہے کہ اگر تمہارا ایک انگوٹھا ٹوٹ جائے، اللہ کرے سب کا سلامت رہے، تو مانگیے بھائی سے، چچا سے، پھوپھی سے، خالو سے کہ اپنا کٹوا کے مجھے دے دے. یا آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے خدا نہ کرے، کہا بھائی ایسا ہے اپنا کٹوا کے مجھے دے دیں. آپ پاگل ہو گئے ہو؟ دے گا کوئی؟ اچھا یہ ٹوٹ گیا، ڈاکٹر کے پاس پہنچے، پیسہ دیا خوب، بس کسی طرح ٹھیک کر دو ایسا ہی. اچھا اگر اس نے بالکل واقعاً ایسا کر دیا جیسے پہلا تھا تو واقعاً کمال ہے، مگر یہ بھی اللہ ہی کا کمال ہے کہ اس نے ایسی عقل دی. اب اس نے ایسا ہی کر دیا، جہاں ملے مسجد شارجہ میں آئے، ارے آپ نے نہیں دیکھا ان ڈاکٹر صاحب کو؟ السلام، شکریہ، ایسا ڈاکٹر ہم نے نہیں دیکھا دنیا میں. اس نے کیا کیا؟ تمہیں ہاتھ دیا ہے؟ کہا نہیں، تھوڑی سی خرابی آ گئی تھی، ایسا ہی کر دیا. تو اگر تھوڑی سی خرابی جسم میں آ جائے، ڈاکٹر صحیح کر دے، وہ سلام کے لائق ہو جاتا ہے. تو جس نے بغیر مانگے دو دو ہاتھ دیے ہوں، دو دو آنکھیں دی ہوں، دو دو کان دیے ہوں، دل دیا ہو، دماغ دیا ہو، تو بتائیے اس کا شکریہ کتنا کر دینا چاہیے. اچھا دوسرا مسئلہ، تم نے اللہ سے مانگا تھا تو دیا آپ کو؟ یہ ہاتھ اللہ سے مانگے تھے؟ پیر اللہ سے مانگے تھے؟ نہیں مانگے تھے. تو جو بغیر مانگے اتنا دے سکتا ہے، وہ مانگنے کے بعد کیا نہیں دے سکتا؟ بھائی جتنا بھی ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ جو اہل بیت کی آپ کو محبت نصیب ہوئی، یہ مانگی تھی آپ نے محشر میں؟ نہیں تو دیا نہیں. تو اتنی دولتیں تو بغیر مانگے دی ہیں. ارے اس کے گھر پہ جاتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ جس کے بارے میں پتا ہو دے گا یا نہیں دے گا. رات میں پریشان ہے، فلاں جگہ مانگنے جانا ہے، پتا نہیں دے گا یا نہیں دے گا، پتا نہیں دے گا یا نہیں دے گا، کیا پتا خالی ہاتھ واپس کر دے. تو پھر ایسے دروازے پہ کیوں نہیں جاتے جس نے پہلے ہی بغیر مانگے سب کچھ دیا ہو؟ اپنے میں کمی نکالو. اسی وجہ سے امام نے فرمایا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مومن دعا کرتا ہے اللہ سے، اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کیا کہتا ہے؟ احبسو حاجتہ، اے ملائکہ میں نے اس کی دعا کو قبول تو کر لیا، لیکن اس کی حاجت کو ابھی پورا نہ کرنا.
کیوں؟ فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَ صَوْتَهُ، مجھے اس بندے کی آواز بڑی پیاری لگ رہی ہے۔ نہیں 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 نہیں، مجھے اپنے بندے کی آواز بڑی، میں چاہتا ہوں اپنے بندے کی آواز کو سنوں۔ تو عزیزو، کبھی کبھی تمہاری دعائیں اس وجہ سے بھی قبول نہیں ہوتی کہ اللہ کو تمہاری آواز پسند ہوتی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مومن کی آواز بھی اللہ کو پسند آ جاتی ہے، مگر پوری کائنات میں ہزاروں لوگ، کروڑوں لوگ یا پورے مومن ایسے ہیں جن کو اللہ کی آواز پسند ہے، مگر ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی آواز اتنی پسند ہے، اتنی پسند ہے کہ اگر معراج میں کلام بھی ہوتا ہے تو اسی کے لہجے میں ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات بھیجی محمد علیہ محمد۔ اور پھر ایک وہ ہے کہ جس کی جلدی سے قبول ہو جاتی ہے، کہتا ہے ملائکہ سے جلدی دے دو اسے، دینا تو ہے، چاہے جیسا ہے میرا بندہ ہے۔ خدا کی قسم کیسا کریم ہے، بس اہل بیت نہ ہوتے تو اس کا تعارف کوئی کرا نہیں سکتا تھا۔ یہ اہل بیت ہی کا کہ جنہوں نے اندیکھے خدا کا ایسا تعارف کرایا کہ پوری دنیا ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ کیا؟ اسے دے دو جلدی سے، انا ابغض صوتہ، مجھے اس کی آواز ناگوار ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی دیر سے قبول ہو اسے غلط نہ کہیے، اور جسے جلدی سے مل جائے اسے محبوب بھی نہ کہیے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا ایک فقیر ہے، آپ کے دروازے پہ آیا، بڑی اچھی آواز ہے اس کی، نبی کی نعت گا رہا ہے، مولا علی کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، بیٹا چلا دینے کے لیے۔ ایک مرتبہ باپ نے کہا یار تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی اور سننے دو، میرے مولا کا قصیدہ پڑھ رہا ہے، میرے مولا کی مدح کر رہا ہے، دیکھیے تو شہزادی کے بارے میں کیا کیا شعر اس نے عجیب و غریب کہا، بھائی اور پڑھو، بھائی اور پڑھو، ملے گا، مگر رک جاؤ۔ ایک وہ تھا جس میں مکھیاں بیٹھی ہوئی تھیں چاروں طرف، بالکل غلاظتی غلاظت، جلدی سے دے دو، دروازے سے ہٹا دو۔ تو بندہ بھی ایسا کرتا یا نہیں کرتا؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ اپنے جو تمہیں صحیفہ سجادیہ نے سمجھایا امام کی کتاب نے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے ماں باپ سے آپ مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے ہیں؟ ماں باپ سے زیادہ آپ کو چاہنے والا ہے کوئی دنیا میں؟ اچھا اس میں اتنا سوچنے کی کیا بات ہے؟ آپ مطلب ایسا ہے جیسے ہم سب کے ماں باپ ہمارے دشمن ہیں؟ اتنا کیا سوچ ہے کوئی ایسا جو ماں اور باپ سے زیادہ پیار کرتا ہو؟ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ مانگ رہا ہے بیٹا لاؤ مجھے دے دو اماں، مگر نہیں دیتی۔ فرض کر لیجئے گرم ہے بہت ایک چیز، بیٹا ضد کر رہا ہے مجھے دو، ماں کہتی ہے نہیں دوں گی۔ 3-4 گھنٹے کے بعد مانگا، اس نے پھر اٹھا کے دے دیا۔ تو جس وقت وہ ضد کر رہا تھا اسی وقت کیوں نہیں دے دیا جب بچے ہی کے لیے تھا؟ کہا نہیں، جو پالنے والا ہوتا ہے وہ وقت دیکھ کے دیتا ہے۔ بات سمجھیں؟ ہے آپ کے لیے، رکھا آپ ہی کے لیے ہے، مگر ماں باپ بھی، بیٹا جوان ہے کہ یہ چاہیے مجھے، یہ کرنا یہ کرنا، نہیں بیٹا ابھی وقت نہیں آیا، اور اب وقت آیا تو 2 سال کے بعد ساری دولت دے دی، لے لیجئے کر لیجئے۔ جب اعتماد ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اتنا چاہتے ہوں، تمہیں دنیا میں نظر بھی آتے ہوں، جب آپ ہاتھ پھیلا کے مانگتے ہیں وہ بھی پہلے یہ دیکھتے ہیں دینے میں مصلحت ہے یا نہیں۔ بس جس نے ماں باپ کو بھی پیدا کیا ہو وہ بھی مصلحت دیکھتا ہے، اگر اس وقت دوں گا تو کہیں ایسا نہ ہو وقت کا فرعون بن جائے۔ بعض کو دولت اس وجہ سے نہیں دیتا پروردگار کے لیے دولت نہ دینا رحمت ہے، اور بعض کو اس وجہ سے دے دیتا ہے کہ ان کے لیے دینا رحمت ہے۔
مگر وہ پہچانتا ہے پروردگار، وہ پہچانتا ہے میرا خالق۔ تو عزیزوں کا دعا کرو مگر اس احساس کے تحت، کیا احساس؟ میرا رب عظیم ہے اور میں بالکل فقیر ہوں۔ یہ احساس دلایا صحیفہ سجادیہ نے آپ کو۔ تو نہج البلاغہ میں خطبات، اس میں دعائیں۔ اب ایک جملہ اور سن لیجئے جب بات آ گئی ہے تو، کہ کیا میرا مولا خطیب نہیں تھا؟ سوچ کے بولیے گا، امام زین العابدین خطیب نہیں تھے؟ تھے یا نہیں تھے؟ اچھا، امام وقت ہیں تو خطیب نہیں تھے، ایسے خطیب تھے کہ ان کے زمانے میں ان سے بڑا کوئی خطیب نہیں تھا، چونکہ امام ہیں۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو اپنے مجمع میں فضائل پڑھ لینا، اپنے مجمع میں تعریف کر لینا، اپنے مجمع میں داد لے لینا، اپنے مجمع میں مولا کا تذکرہ کر دینا، بڑا آسان ہوتا ہے۔ لیکن دربار یزید میں فضائل علی بیان کر دینا، لیکن چونکہ میں نے آپ سے وعدہ کیا ہے میں صحیفہ سجادیہ پہ رہوں گا، چونکہ میرے پاس وقت نہیں رہا آگے، ورنہ یہ خطبہ بھی بہت بڑا، اسے 4-5 مجلسیں چاہیے، ایسا لفظ ہے اس میں۔ تو خطیب ہے یا نہیں؟ کوفے میں خطبہ دیا، شام میں خطبہ دیا، نہج البلاغہ میں خطبات، صحیفہ سجادیہ میں دعائیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا خطبے نہیں دے سکتے تھے؟ بعزیزو وجہ یہی ہے کہ امام اسی کو کہتے ہیں جو حالات کے اعتبار سے راستے بناتا ہو۔ امام علیہ السلام نے دعا کر کے کبھی گھر میں، کبھی کعبے کے پاس، کبھی مسجد نبوی میں پوری دنیا کو صحیفہ سجادیہ دے کر یہ درس دیا کہ منبر خالی لکڑی کے ٹکڑے کو نہیں کہا جاتا، بلکہ جہاں امام بیٹھ جاتا ہے وہی منبر بن جاتا ہے۔ اسے نہیں کہتے۔ مگر فرق کیا ہے دونوں کے زمانے میں؟ علی علیہ السلام کے پاس اپنا مجمع موجود تھا۔ بھائی صفین میں لے کے گئے، کسے لے کے گئے؟ اپنے تھے کچھ یا نہیں تھے؟ جمل میں لے کے گئے تو تھے یا نہیں تھے؟ نہروان لڑی تو لشکر ساتھ تھا یا نہیں تھا؟ کوفے میں خطبے دے رہے ہیں، اپنا مجمع ہے یا نہیں ہے؟ اپنا مجمع ہے، کچھ تو ہیں۔ سید سجاد کو وہ دور ملا ہے کہ آدمی آتے ہوئے ڈرتا ہے۔ اگر خطبے دیں تو آپ نے دیکھ لیا وہیں اذانیں دلوا دی۔ ہر وقت حکومت کی نظر ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اب اسلام کو خون کی ضرورت نہیں تھی، اسلام کی رگوں میں اتنی طاقت آ چکی تھی باپ کی شہادت کے بعد کہ اب اسے خون کی ضرورت نہیں تھی۔ لہذا اگر خطبے منبر پہ آ کے دیتے تو قتل کر دیے جاتے۔ کیا 3-4 دفعہ پوری کائنات میں بلکہ قیامت تک کے لوگوں کی ہر سانس پر شکر کرنا واجب ہے جناب زینب کبریٰ کا۔ میں نے جوش خطابت چھوڑ کے یہ جملہ کہہ دیا، ورنہ میں اٹھا دیتا آپ کو اس جملے کے اوپر، اتنا مجھے معلوم ہے۔ جملے کی نزاکت سمجھیے آپ۔ لولا الحجہ لساقت الارض باہلہا، اگر ایک لمحہ بھی دنیا بغیر حجت کے رہ جائے تو زمین اپنے اہل کے ساتھ دھس جائے۔ اب اس میں یہ نہیں ہے مومن ہے یا کافر ہے کون بچے گا، نہیں، دنیا کی کوئی چیز نہ بچے اگر حجت نہ ہو۔ تو پوری دنیا، چرند پرند، انسان، جن، شجر، حجر، ثمر، مسلمان، مومن، کافر، منافق، زمین، ستارے، چاند، سورج، ملائکہ، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ٹکی ہوئی ہیں کس کے اوپر؟ حجت خدا کے اوپر۔ اور حجت خدا کو حیات دینے والی کا نام ہے زینب۔ اگر یہ نہ ہو تو امام قتل کر دیے جائیں، امام قتل کر دیے جائیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ نہیں بچتا۔ اب جملہ سنیے آپ، مسلمانوں پہ شکر واجب نہیں ہے خالی،
بلکہ دنیا کی ہر چیز پر واجب ہے کہ زینب کا شکریہ ادا کرے، ہر چیز کے اوپر۔ تو 3-4 جگہ شام غریبہ میں بچا لیا، ابن زیاد کے دربار میں بچا لیا، یزید کے دربار میں بچا لیا، اب تو بچا کے لے آئی ہیں یہاں تک۔ تو اب حکومت کی نظریں ہیں سجاد کے اوپر، کوئی جملہ نہ کہنے پائے، بولنے نہ پائیں، مجمع اکٹھے نہ ہونے پائے۔ بتائیے خطبہ کن کے درمیان میں دیتے؟ سوچ کے بتائیے مجھے آپ، خطبہ دیا کن کے درمیان میں جاتا جب لوگ ہی نہیں آتے ہیں؟ ڈرتے ہیں، امام کو جان کا خطرہ ہے، اگر امام بھی قربان ہو جائیں تو اس قربانی کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب سارے خطبے کے اسباب بند ہو گئے، علی کا کام ہے ہدایت کرنا، ہدایت کرے تو کیسے کرے؟ بس دنیا وہ ہے جو زمانے کی رو میں بہہ جاتی ہے، وقت کے علی کا کام ہوتا ہے کہ زمانے کے دھاروں کو کاٹ کے راستہ بنانا، سب کچھ کو رب راستہ بنانا ہے۔ خطبہ دے نہیں سکتے، مجلس کر نہیں سکتے، مجمع آ نہیں سکتا، ہدایت ہو تو کیسے ہو؟ کام میرا بابا فرما کے گیا ہے، میرا دادا فرما کے گیا ہے، الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ خدا کی قسم یہ حدیث سمجھ میں نہ آتی کسی کے، اگر سید سجاد نے صحیفہ سجادیہ کی شکل میں دعاؤں کا خزانہ نہ دیا ہوتا۔ اب مولا کو جب خطبے کا موقع نہ ملا، مجمع کا موقع ملا، چاہنے والے زیادہ نہ ملے، تو اب امام نے یہ کیا، مسجد میں ہے تو دعا، جا رہے ہیں کعبے میں تو دعا، گھر میں بیٹھے ہیں تو دعا، بیٹوں کو بلایا، ایک طرف امام محمد باقر ہیں، ایک طرف جناب زید شہید ہیں، دونوں کو بلایا، کہیں دعا کر رہے ہیں، کہیں دعا لکھوا رہے ہیں، کہیں دعا کر رہے ہیں، کہیں دعا لکھوا رہے ہیں، کہیں اب اس میں نبوت بھی ہے، اس میں امامت بھی ہے، اس میں جنت بھی ہے، اس میں ملائکہ بھی ہیں، اس میں ظالموں کا تذکرہ بھی ہے، اس میں بچنے کا طریقہ بھی ہے، اس میں ہدایت کا طریقہ بھی ہے، اس میں توبہ کا طریقہ بھی ہے، اس میں جہاد کا طریقہ بھی ہے، اس میں بارش کی رحمت کا تذکرہ بھی ہے، اس میں ملک الموت کا تذکرہ بھی ہے۔ ساری چیزوں کا تذکرہ جو ایک علی نے خطبے میں کیا تھا وہ چوتھے علی نے دعاؤں میں کیا۔ سب ہے سب وہی، مگر انہوں نے کیا خطبوں کی شکل میں، انہوں نے کیا چونکہ ہدایت واجب ہے لوگوں کی، امام آتا ہی ہدایت کے لیے ہے، تو یہ صحیفہ سجادیہ کے ذریعے امام کبھی بتا رہے ہیں، انشاءاللہ کل موضوع آگے بڑھے گا، پھر یہیں سے ایک امتیاز بتاؤں۔ صحیفہ سجادیہ کا ایک امتیاز یہ ہے، آپ دوسری دعائیں اٹھا کے دیکھ لیجئے تو درود ہے اس میں، ہر دعا میں درود ہے، لیکن صحیفہ سجادیہ، اب میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کل پہلی دعا دیکھ کے آنا، آپ دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، کوئی بھی دعا اٹھا کے دیکھنا تو اس میں دیکھنا ابتدا بھی درود پر، انتہا بھی درود پر، ہر 2 جملوں کے بعد درود، ہر دعا میں ہر 3 جملوں کے بعد درود، ہر 4 جملوں کے بعد درود۔ کیوں؟ اس لیے کہ درود کے ذریعے اس میں دونوں جنبے ہیں، سیاسی جنبہ بھی ہے، تربیتی جنبہ بھی ہے۔ تربیتی جنبہ تو یہ ہے کہ لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی محمد وآل محمد، کسی مومن کی دعا اس وقت تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ آل محمد پر درود نہ پڑتا ہو۔ یہ تربیتی پہلو ہے کہ دعا کے بغیر، اب بتانا کیا چاہتے ہیں امام ساری دعاؤں میں؟ نمازوں کا تذکرہ، عید کا تذکرہ، رمضان کا تذکرہ، رمضان کے چاند کا تذکرہ، عید الاضحیٰ کا تذکرہ، سب کچھ ہے صحیفہ سجادیہ میں۔ 54 دعائیں تو وہ ہیں، 54 وہ دعائیں ہیں جن میں متفق ہیں سارے علماء، سنی شیعہ سب متفق ہیں، دونوں کے دونوں، کہ یہ امام کی دعائیں ہیں، اور اس میں ہر چیز موجود، نماز کا تذکرہ تو دعا، روزے کا تذکرہ تو دعا، رمضان کا تذکرہ تو دعا، حج کا تذکرہ تو دعا، بارش کا تذکرہ تو دعا۔ اس کا مطلب کیا ہے
اس کا مطلب یہ ہے درود کے ساتھ درود کے ساتھ درود کے ساتھ. آخری آدمی سے توجہ چاہتا ہوں, مولا ایسی دعا یہ پوری صحیفہ سجادیہ میں ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جب بھی کوئی نعمت کا تذکرہ درود, جب بھی نماز کا تذکرہ درود کا. یہی تو بتانا چاہتا ہوں پوری امت کو, درود نہیں تو نماز نہیں, درود نہیں تو حج نہیں, درود نہیں تو زکوٰۃ نہیں, درود نہیں تو خمس نہیں, درود نہیں تو دین نہیں, ہم نہیں تو اسلام نہیں. ہم اپنی فضیلت پوری دنیا میں ایک میسج دیا اس وقت کے لوگوں کو, چونکہ دنیا اہل بیت سے غافل ہو رہی تھی. ہر دعا میں کئی بار درود کا تذکرہ کر کے بتایا یہ جو نعمتیں حاصل کر رہے ہو یہ درود کی برکت ہے, یہ اہل بیت کی برکت ہے. یہ تو تھا, اسی وجہ چھٹے امام نے فرمایا کہ اگر کیا کروں, وقت جو ہے بالکل, اور میرے خیال میں ہی گھنٹہ دیکھ لیتا ہوں, آپ تو دیکھتے نہیں. صلوات پڑھیں محمد علیہ محمد. کل انشاءاللہ موضوع آگے بڑھے گا. یہ تو تھا تربیتی پہلو. امام کیا فرماتے ہیں کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرے تو اس کا طریقہ میں بتا رہا ہوں. سن لیجئے, سب سن لیجئے, سب لکھ لیجئے, آج سے عمل بھی کیجئے. جب پریشان ہو تو یہ نسخہ ہے تمہارے لیے. اب میں حکیم تو ہوں نہیں جو جڑی بوٹیوں کے نسخے بتاؤں, طالب علم ہوں چھوٹا سا, اس وجہ سے اہل بیت کے نسخے بتا رہا ہوں. میں آپ کو جڑی بوٹیوں پہ زیادہ اعتبار ہے. امام کیا کہتے ہیں کہ جب آپ کسی پریشانی میں ہو, مصیبت میں ہو, کوئی بھی دعا کرنی ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے, اول بھی 3 دفعہ درود, آخر بھی 3 دفعہ درود, اور پاکٹ میں اپنی حاجت. ادھر 3 دفعہ درود, چھٹے امام, ادھر بھی 3 دفعہ درود, ادھر بھی 3 دفعہ درود, اور بیچ میں اپنی حاجت. امام کہتے ہیں ضرور قبول ہوگی. کیوں؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اگر کوئی خط ایسا ہو کہ جس کی اوپر کی بھی قبول کی جا چکی ہو, آخر کی بھی قبول کی جا چکی ہو, تو درمیان کی رد کرتے ہوئے شرماتا ہے آدمی. کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مومن درود پڑھتا ہے وہ تو قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کسی طرح بھی کہیے قبول ہونی ہے. کہ جب پروردگار تم نے شروع میں 3 دفعہ درود پڑھا وہ اللہ نے قبول کر لیا, تم نے آخر میں 3 دفعہ درود پڑھا وہ اللہ نے قبول کر لیا. تو امام فرماتے ہیں اب اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ جب 3 ٹکڑے تھے, پہلے ٹکڑے کو بھی قبول کر لیا, آخری ٹکڑے کو بھی قبول کر لیا. ملائکہ سے کہتا ہے چونکہ یہ درود کے بیچ میں آیا ہے لہذا اس کی دعا قبول کر لو. تو یہ تو تربیتی پہلو تھا امام نے جو درود رکھا صحیفہ سجادیہ میں. ہر جگہ سیاسی پہلو کیا ہے, دنیا غافل ہو چکی ہے. دنیا حتیٰ کہ شام کے اندر مصیبت سنیے آپ, شام کے اندر اکثر لوگ ایسے ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ حسین کی رسول سے رشتہ داری کیا, یہ نہیں پتا تھا شام کے اندر. اسی وجہ سے ایک شخص نے یوں کہا امام زین العابدین علیہ السلام کو دیکھ کے, جب وہ مسجد سے نکلا تو مسجد سے نکل کے اس نے کہا الحمدللہ الذی فضحکم واہلککم, تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں ذلیل کیا اور تمہیں ہلاک کیا. ایک مرتبہ میرے مولا نے گردن میں توخ, ہاتھوں میں ہتکڑیاں, پاؤں میں بیڑیاں, غور سے دیکھا اور چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ یہ بہکایا ہوا ہے. ایک مرتبہ کہا یا شیخ اما قرأت القرآن, کیا تو نے قرآن کی تلاوت نہیں کی؟ کہتا ہے ہاں کی. تجھ سے قرآن کا کیا ربط ہے؟ ظلم دیکھیے, ظلم. شام کے اندر یہ فکر ہے کہ یزید اور اس کے چاہنے والے وہ رسول کے رشتہ دار ہیں, یعنی یزید رسول کا رشتہ دار ہے, حسین نہیں.
یہ فکر دی جا چکی ہے، پہلے پھیلایا جا چکا ہے سب کچھ، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ باغی ہیں ایک۔ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہاں پڑھا ہے؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ آیت پڑھی ہے، مولا فرماتے ہیں کہاں پڑھی ہے؟ کہا کون ہے یہ؟ وَآتِ ذِی الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے قرابت داروں کو حق دے دو، یہ آیت پڑھی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، جو مال خمس ہے وہ اللہ کا حق ہے، اقربا کا حق ہے، رسول کا حق ہے۔ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی؟ کہاں میں نے پڑھی ہے؟ کہا پھر یہ بتا کہ وہ اقربا ہیں کون؟ کہا بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا اہل بیت ہیں۔ جیسے انہیں اہل بیت کہا خدا کی قسم ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں۔ پھر کہتے ہیں امام کیا تو نے انما یرید اللہ آیت تطہیر نہیں پڑھی؟ کہا میں نے آیت تطہیر پڑھی ہے۔ کہا اس میں کون مراد ہیں؟ کہا اہل بیت۔ کہا ہم ہی تو وہ اہل بیت ہیں۔ اب دیکھیں کیا کیا فکرے، تو اس وجہ سے امام نے صحیفہ سجادیہ کے ذریعے درود کی اور اہل بیت کی معرفت کرا کے، چونکہ منبر پہ خطبہ دینے کا موقع نہیں تھا، اس وجہ سے تعارف کرایا امام علیہ السلام نے اپنی صحیفہ سجادیہ کے ذریعے اور دعا کے ذریعے۔ وہ پیغام جو علی نے خطبوں میں دیا تھا وہی پیغام امام نے دعاؤں کے ذریعے دیا۔ مگر عزیزو ایک وقت وہ بھی آ گیا کہ یہ امام اتنا مظلوم کہ جب کربلا سے چلا ہے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں سنبھالے، پاؤں میں بیڑیاں سنبھالے، گلے میں خاردار توق سنبھالے، جا رہے ہیں۔ چلتے چلتے کیا دیکھا کہ جس نیزے پر امام حسین کا سر نصب تھا وہ زمین پر گر جاتا ہے۔ زمین پر گرا تو شمر آگے بڑھا، تازیانے کو ہوا میں لہرایا، سید سجاد کے قریب آیا کہ یا تو اپنے بابا سے کہو کہ چلیں ورنہ میں تمہاری پشت پر تازیانہ لگاؤں گا۔ سید سجاد نے ہاتھوں کو جوڑا، باپ کی خدمت میں آئے، اے بابا اب بیمار میں تازیانے کھانے کی طاقت نہیں رہی، آپ کا سر آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ آواز آئی میرے لال سجاد میرا سر آگے کیسے بڑھ جائے جب میرے سینے پہ سونے والی سکینہ قافلے میں موجود نہ ہو۔ ایک مرتبہ اس اونٹ کو دیکھا گیا کہ جس کی پشت پر خون ہی خون تھا مگر سکینہ نظر نہیں آئی۔ پھپھی کے پاس پہنچے، پھپھی اماں سکینہ کہاں ہے؟ اب جو غور سے دیکھا سکینہ نظر نہیں آتی۔ زینب و کلثوم اونٹ سے نیچے اتری، صحرا میں چلی، سکینہ سکینہ میری لاڈلی سکینہ۔ جب نظر نہ آئی تو کیا دیکھا کہ دور ایک نقاب پوش بی بی ہے جس کی آغوش میں ایک بچی ہے، وہ سینے سے لگائے ہوئے بیٹھی ہے، سر پر ہاتھ پھیر رہی ہے۔ زینب قریب پہنچی، بیٹھ گئی، ایک جملہ کہتی ہے بی بی تیرا شکریہ، جب سے میری بچی یتیم ہوئی کسی نے تماچے مارے، کسی نے گوہر چھینے، ارے جب سے یہ یتیم ہوئی کسی نے اس کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ بی بی تیرا شکریہ، بتا تو کون ہے؟ ایک مرتبہ نقاب کو الٹا، اے زینب مجھے پہچانا نہیں، میں تیری ماں فاطمہ زہرا۔ اے اماں اب آئی ہو؟ ارے جب کربلا میں میرا بھائی حسین گلا خنجر چل رہا تھا، میں کھڑی ہوئی دیکھ رہی تھی، آواز دی بیٹی میں اس وقت بھی موجود تھی جب شمر خنجر چلا رہا تھا، اپنے لال کے قریب تھی۔ یہی تو وجہ ہے کہ پسر سعد نے پوچھا تو نے حسین کو کس طرح قتل کیا؟ کہا میں نے کند خنجر سے قتل کیا۔ کیا تو نے خنجر کو تیز نہیں کیا تھا؟ کہا نہیں خنجر کو تیز تو کیا تھا، پھر کند خنجر سے کیوں قتل کیا؟ وہ کہتا ہے کہ جب میں خنجر چلانا چاہتا تھا کوئی نقاب پوش بی بی آتی خنجر کو پکڑ لیتی تھی۔ اے شیم میں نے چکیاں پیس کر پل
بھائی مجھے انگریزی تو نہیں. کس کے لیے؟ علی عباس نیرومن. انشاءاللہ یہ 2 مجلسیں